اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے ہیں اور بعد رب العزت ہمارا تمام تر درود و سلام ان محمد والے محمد کے لیے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ٹھہرے۔ عزیزان محترم، آج 10 رمضان ہے اور آج کا دن وہ دن ہے کہ جب سرکار ختم مرتبت کی چاہنے والی زوجہ، پہلی زوجہ جناب خدیجۃ الکبریٰ اس دنیا سے پردہ فرما گئی۔ اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد رسول اکرم نے اس پورے سال کو عام الحزن قرار دیا، اس لیے کہ 2 بہترین محبت کرنے والی شخصیات تھیں جو رسول کو اس دنیا سے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ایک آپ کے چاہنے والے چچا جناب سرکار ابو طالب علیہ السلام اور ایک آپ کی زوجہ جناب خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام۔ ہمارے ڈھیروں درود اور ڈھیروں سلام جناب خدیجۃ الکبریٰ پر کہ عرب کے اس بدترین معاشرے میں جہاں پر عورت کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی، عورت کی کوئی وقت نہیں تھی، اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں تھا، عرب کے اس جاہل ترین معاشرے میں بھی سرکار ختم مرتبت کی زوجہ طاہرہ کہلاتی تھی، ملکۃ العرب کہلاتی تھی۔ سارے مکے والے آپ کی عزت و تکریم کیا کرتے تھے۔ اتنی بڑی تاجرہ تھی مکے کی اور پورے عرب کی کہ کوئی تاجر ایسا نہیں تھا جو آپ کا مقروض نہ ہو۔ یہ وہ شہزادی ہیں، یہ وہ زوجہ ہیں کہ جن کے گھر پر خود چل کر رسول اکرم بارات لے کر گئے، جن کا عقد جناب ابو طالب نے پڑھایا، یہاں تک کہ حق مہر بھی جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنی جیب سے ادا کیا۔ یہ وہ بیوی کہ جب یہ آئی ہیں تو اتنا خزانہ اور اتنا مال و دولت تھا کہ صرف ہزاروں اونٹوں پر صرف آپ کے خزانوں کے چابیوں کے گچھے صندوقوں میں آئے ہیں، اور ساری کی ساری دولت میری شہزادی نے اپنے شوہر جناب سرکار ختم مرتبت پر سے وار وار کر اسلام کے اوپر لٹا دی۔ لوگوں کے فاقے زدہ لوگوں کے پیٹ بھرے ہیں، وار وار کر صدقہ کر کر چاند جیسے چہرے کا دیتی چلی گئیں، قدموں میں ڈھیر کر دی سرکار ختم مرتبت کی دولت کے رسول اللہ آپ جس طرح سے چاہیں اس دولت کو خرچ کیجیے۔ اسلام کی بنیادیں اگر مضبوط ہوئی ہیں تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کی دولت کے صدقے میں یہ وہ بیوی ہیں زان محترم کی جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ جب سب رسول کے دشمن تھے تو رسول اکرم نے فرمایا جب سب میرے دشمن تھے اس وقت میری زوجہ میری مونس و غمخوار تھیں، میری ہمدرد تھیں، میری مددگار تھیں۔ جب کسی نے میرا کلمہ نہیں پڑھا تھا، کوئی میری بات پر یقین نہیں کرا تھا، اس وقت میری زوجہ سب سے پہلے مجھ پر ایمان لائیں، کلمہ پڑھا۔ یہ شرف بھی صرف جناب خدیجۃ الکبریٰ کو حاصل ہے کہ اتنی ساری ازواج میں سے جو اولاد عطا کی وہ ایک ایسی بیٹی عطا کی کہ جو وارث سورہ کوثر بن کر پیشانی جناب ختم مرتبت پر ستارے کی طرح چمکی۔ پردے کا اگر ادب سکھایا ہمیں تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے سکھایا کہ آپ کے بچپن کا یہ واقعہ بے حد مشہور ہے روایات میں کہ 7 برس کا آپ کا سن ہے اور آپ اپنے قصر کے باہر بچیوں کے ساتھ اپنی ہمجولیوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں کہ ایک یہودی راہب گزرا اور اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے کہ جس نے اپنے چہرے کو پردہ کیا ہوا ہے، اپنے دوپٹے سے اپنے چہرے کو ڈھانپا ہوا ہے۔ راہب حیران ہو کر اس بچی کو دیکھنے لگا اور پھر زمین پر بیٹھ گیا اور کہتا ہے کہ بیٹی یہ تم نے چہرے پر کیا ڈالا ہوا ہے؟ تو اس چھوٹی سی بچی نے جواب دیا کہ میں نے اپنے چہرے کو پردہ کیا ہوا ہے، ڈھانپا ہوا ہے اپنے چہرے کو۔ تو کہا کہ یہ پردہ کیا ہوتا ہے؟ راہب نے سوال کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ عرب میں اس وقت خواتین کے پردے کا کوئی دستور نہیں تھا۔ اس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ پردہ کر رہی ہیں چھوٹی سی عمر میں، تو کہتی ہیں کہ جب میں گھر سے باہر نکلتی ہوں، قدم رکھتی ہوں، تو میرا دل مجھے بار بار یہ کہتا ہے کہ اے خدیجۃ الکبریٰ اپنے چہرے کو ڈھانپ لو، تو بس میں اپنے چہرے کو ڈھانپ کے رکھتی ہوں۔ تو بچپن کا یہ عالم کہ انہوں نے ہمیں پردے کا آداب سکھائے، ان کے گھر سے ہم جیسے لوگوں نے، ان کی کنیزوں نے پردہ کرنا سیکھا۔ تو یہ وہ بیوی، وہ شہزادی ہیں عزیزان محترم کہ جنہوں نے وفاؤں کی حد ختم کر دی۔ ان کی قدر و منزلت وہ قدر و منزلت ہے کہ سرکار ختم مرتبت نے اپنی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سے فرمایا، جب بیوی نے پوچھا تھا بابا میں آپ کو روز محشر کہاں ملوں گی، حالانکہ بیوی جانتی تھی کہ اپنے بابا سے کہاں پر ملاقات ہوگی، لیکن پھر بھی بیوی نے یہ سوال کیا کہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں گی روز محشر؟ تو رسول اکرم نے فرمایا بیٹا پل صراط پر آ جانا، وہاں میں کھڑا ہوں گا علی کے ساتھ،
فرمایا اگر وہاں بھی میں نے آپ کو نہ پایا بابا پھر کہاں میں آپ کو تلاش کروں گی؟ کہا کہ طوبہ کی چھاؤں میں آ جانا۔ کہا اگر میں نے وہاں بھی نہ پایا پھر کہاں کروں گی؟ کہا پھر کوثر کے کنارے آ جانا، وہاں ہم سب کو سیراب کرا رہے ہوں گے۔ فرمایا کہ اگر میں نے وہاں بھی آپ کو نہ پایا پھر کہاں تلاش کروں گی؟ تو فرمایا کہ مقام محمود پر آ جانا فاطمہ، وہاں ہم سے مل لینا۔ تو کس طرح سے بیٹی باپ سے کہلوا رہی ہیں کہ جہاں جہاں باپ ہوگا وہاں وہاں بیٹی ہوگی۔ اور پھر سوال فرمایا بی بی نے کہ اے بابا میں اپنی ماں کو کہاں تلاش کروں گی؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ زہرا جب تم جنت میں آ رہی ہوگی، آگے بڑھ رہی ہوگی، تو تم دیکھو گی کہ وہاں پہ سب سے خوبصورت اور حسین قصر بنا ہوگا جو سفید موتیوں سے مزین ہوگا۔ وہ قصر تمہاری ماں خدیجہ الکبریٰ کا قصر ہے، وہ ان کا محل ہوگا۔ تو عزیزان محترم، ہمارے ڈھیروں درود اور ڈھیروں سلام اس بی بی پر کہ جن کی عزت و تکریم اس انداز سے رسول اکرم نے کی کہ جب تک آپ حیات رہیں رسول اکرم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ یہ وہ شہزادی ہیں کہ جن کے داماد حضرت علی ابن ابی طالب قرار پائے کہ جو فاتح بدر بھی ہیں، فاتح احد بھی ہیں، ساری فضیلتیں جن کے دروازے پر سجدہ ریز نظر آتی ہیں۔ یہ وہ شہزادی کہ جن کے نواسے جو ہیں حسن و حسین جوانان جنت کے سردار قرار پائے، جن کی نواسیاں جناب شہزادی زینب کلثوم قرار پائیں۔ یہ وہ بی بی، ان کا مقام و مرتبہ اور ان کی عزت وہ ہے زان محترم کہ جن کے شوہر سرکار ختم مرتبت کہ جو دانائے سبل بھی ہیں، جو مولائے کل بھی ہیں، جو ختم الرسل بھی ہیں، جو یاسین، طٰہٰ، مزمل، مدثر، وجہ تخلیق کائنات ٹھہرے۔ عزیزان محترم، شعیب ابو طالب میں جب پورے مکے نے بائیکاٹ کر دیا تھا، سوشل بائیکاٹ ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور سب کو لے کر آپ شعیب ابو طالب کی اس گھاٹی میں 3 سال رہے کہ جس میں آپ کو اس قدر مصیبتیں اور پریشانیاں اپنے شوہر کے ساتھ آپ نے جھیلی ہیں کہ کئی دن فاقے ہوا کرتے تھے، پتے ابال کے کھائے جاتے تھے، چمڑا ابال کر کھایا اور پیا جاتا تھا، بچوں کے رونے بلکنے کی آوازیں آتی تھی۔ وہ بی بی کی عزت وہ تھی، بی بی کا مقام وہ تھا مکے میں کہ کبھی کبھی تھوڑا بہت کھانا آ جایا کرتا، کسی حوالے سے گیہوں کی کوئی بوری یا کچھ اناج آ جایا کرتا، ورنہ سب بھوکے پیاسے۔ تو وہ شدتیں، وہ مصیبتیں اور مصائب سہتے سہتے جب 3 سال کا یہ عرصہ گزرا تو جب بی بی اپنے ان مصیبتوں سے آپ کا چھٹکارا ملا اور آپ گھر آئی ہیں تو اس قدر بیمار اور اس قدر علیل رہنے لگی کہ شہزادی خدیجہ الکبریٰ کہ کچھ روز بیمار رہ کر میری بیوی اس دنیا سے پردہ فرما گئی۔ یہ وہ سال تھا کہ جس سال کو عام الحزن قرار دیا رسول اکرم نے کہ جس سال آپ کے چاہنے والے چچا حضرت ابو طالب آپ کو تڑپتا ہوا چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے، اور چاہنے والی زوجہ بھی آپ کو تڑپتا ہوا چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ تو یہ پورا سال غم کا سال قرار پایا، اور جب جانے لگیں تو ایک وصیت کی کہ سرکار میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی شہزادی فاطمہ زہرا کی شادی آپ حضرت علی سے کریں، بیٹی علی سے ان کا پڑھائیں۔ بچوں کی طرح، اولاد کی طرح پالا تھا اپنی گود میں جناب خدیجہ الکبریٰ نے مولائے کائنات کو۔ اور پھر اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا فاطمہ بابا سے کہہ دیجئے گا کہ جب وہ مجھے کفن دیں تو اپنے کرتے کا کفن دیں، میں اس حال عالم میں قبر میں اترنا چاہتی ہوں کہ سرکار کا کرتا مجھے نصیب ہو۔ تو ہمارے ڈھیروں درود اور ڈھیروں سلام کے 10 رمضان کی وہ دن تھا کہ جب آپ اپنے چاہنے والوں کو چھوڑ کر اس دنیا سے پردہ فرما گئی۔ ہم تعزیت پیش کرتے ہیں عالم اسلام کو اور سرکار ولی عصر قائم علیہ محمد کو کہ ہماری تعزیت، ہمارا فرصہ قبول فرمائیں اور ہمیں کوئی غم نہ دیں سوائے غم حسین کے۔ ہم جئیں تو محمد والے محمد کی محبت میں جئیں، جان دیں تو محمد والے محمد کی محبت میں یہ جان چلی جائے۔ بہت بہت سلام۔